अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज एक अहम इजलास हुआ, बजट पेश किया गया बल्दिया उज़्मा कराची के हवाले से। ये वो ऐवान है नाज़रीन कि जहाँ पर शहरी जो हैं वो ये तवक्कुआत लगाते हैं कि उनके जो बल्दियाती मसाइल है उनका हल इस ऐवान में किया जाएगा। इस ऐवान के अंदर आज जहाँ बजट पेश किया गया मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से, तो वहीं अपोजिशन अरकान की जानिब से जो है शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और इसी बजट के पेश करने के दौरान जो है वो नारेबाजी भी की गई। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें पेश की गई हैं, शहर और यहाँ पर बसने वाले शहरी ख़ुद को मुस्तकबिल करीब में किन बेहतर सहूलियात के हवाले से जानना चाहते हैं और वो समझते हैं कि उनको मिलेंगी, इसके ऊपर पहले बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर तारिक काज़मी, जिन्होंने अहवाल देखा कि आज क्या हुआ दिन भर, उसके हवाले से आप तक भी चीज़ें पहुंचाएंगे और साथ साथ बजट के हवाले से भी जो है वो बातचीत की जाएगी। तारिक काज़मी ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। जी तारिक, बताइएगा किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो बजट और पैसे जो है मख्तस किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये का नाम वैया का सिंह। देखें जी, अगर मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो बजट पेश कर दिया गया। शदीद हंगामा आराई की नजर हुआ ये बजट इजलास। अपोजिशन की जानिब से जो है वो नारेबाजी की गई, ऐवान को जो है वो मछली बाजार बनाया गया। हुकूमत या जो बल्दियाती हुकूमती अरकान है वो बजट का दिफा करते रहे, लेकिन एग्जाम जो है वो बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया। बजट का जो है वो कुल तखमीना जो है वो 39.602 मिलियन रुपए जो रखा गया था, जो है मंजूर कर लिया गया। अच्छा, बजट के अंदर एक अच्छी बात यह है कि केएमसी की जानिब से किसी भी किस्म का किसी भी चीज के ऊपर जो है वो इजाफी टैक्स नए तौर पे जो है वो नहीं लगाया गया। जो बजट जो पुराने टैक्सेस हैं उन्हीं को जो है वो आगे रखा गया। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर जो है वो तमाम बजट की जो है जितना भी जो लाएमल था, किस तरह काम किया जाएगा, कितना बजट रखा गया, वो तमाम चीजों के ऊपर जो है वो तफसीली जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। अगर बजट की बात कर ली जाए तो माली साल का जो बजट का जो डेवलपमेंट का जो पैकेज रखा गया है वो 10,000 मिलियन रखा गया है, जबकि जो है वो सड़कों की मरम्मत के लिए 103.256 मिलियन जो है वो मुख्तस किए गए हैं। खेलों को मैदानों को भी जो है वो नजरअंदाज नहीं किया गया, उसके लिए जो है 1,000 मिलियन का जो है बजट रखा गया है। बल्कि जो पार्कों की कसीनो और ऐसे काम है उसके अंदर 111.62 मिलियन रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं, जबकि जो है वो फ्लाई ओवर, अंडर पासेस, पुलों की जो वो तजीनो और नए तामीर के लिए जो है 8,785.118 जो है वो मिलियन रुपए जो रखे गए। मेजर रखी जो बताया जो सालाना जो है वो तरक्याती की जो कब्रस्तानों की नई स्कीम जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, जिसके अंदर जो है वो मेवशा कब्रस्तान है उसका फेज 2 है, उसकी स्कीम जो है वो नहीं लाई गई। जो कब्रस्तान की स्कीम के अंदर जो है वो 200 जो है वो 920 मिलियन जो है वो रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं, जबकि जो है वो फेज 2 का काम जो है वो इसी साल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि जो है वो शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे केपीटी फ्लाई ओवर से जो है वो मंजूर कॉलोनी फेज 1 के लिए जो है 516 जो है मिलियन रुपए जो है वो स्कीम के अंदर रखे गए हैं, जबकि जो है वो उसी काम के फेज 2 के लिए जो है वो 125 मिलियन 6,500 मिलियन रुपए की जो है वो लागत जो आएगी, जबकि जो है वो 125 से ज्यादा जो नई स्कीमें हैं जो मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जिसके अंदर नई सड़कें, पार्क, कजीनो और के काम, खेलों के मैदान, लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, सड़कों की तामीर, तो वो जो है तकरीबन जो है वो 125 के करीब जो है वो जो स्कीम्स हैं 6,500 मिलियन की वो जो है वो नहीं लेकर आ रहे हैं। जबकि जो है वो जो सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर या एबीटी के तहत जो एडीपी के तहत जो मिलकर जो है वो 162 के करीब जो है वो नई स्कीम्स लेकर आई जाएंगी, जिसके अंदर वो तमाम जितनी जो सड़कें रह जाएंगी या जो तजीनो और ऐसे काम रह जाएंगे उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि जो है वो क्लिक के ताबूत से जो है वो 6,746.400 मिलियन की लागत से जो है वो नई जो स्कीमों की जो है वो तजवीज़ दी गई है, जिससे जो है वो कराची के शहरियों के लिए जो है खोला जाएगा। तारिक हम अक्सर ये देखते हैं कि जी टूटी सड़कें हैं, मेन शाहराएं हैं, उसके वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है और साथ साथ जो अपोजिशन अरकान हैं वो भी इसके ऊपर जो है वो शदीद इसके ऊपर तनकीद करते दिखाई देते हैं। तो अभी ये मामला अक्सर और बेशतर सामने आ रहा था कि जी टैक्सेस ही हमें मौसूल नहीं होते, हम कैसे करें। इसी की वजह से के इलेक्ट्रिक के साथ जो है मुआहिदा अदालत की नज़र भी रहा, अदालत में भी उसको केस जो है ज़ेर समात है। उस हवाले से भी हम ये जानना चाहेंगे कि अब सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में क्या देखी जाएगी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन का मामला भी जो है वो भी सामने आया है।
علی صاحب بالکل جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کی جو شارٹیج کی جو بات جو ہے وہ اس ٹائم پہ نہیں کی جا سکتی، جبکہ جو ہے وہ کیونکہ اس سے قبل جو ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ہے وہ بچت جو ادارہ ہے وہ بچت جو کیا ہے منافع بخش ادارہ بن چکا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ جو ہائیڈرنٹ سیل ہے وہ ایک منافع بخش ادارہ بن چکا ہے۔ کے ایم سی کے ریونیو جنریشن کی بات کی جا رہی ہے، جتنے بھی ٹیکسز ہیں تمام ٹیکسز جو ہے وہ لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی پرانے ٹیکسز ہیں ان کو رینیول کر کے جو ہے وہ تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، چاہے وہ ٹیکسیشن کی مد میں ہو، چاہے وہ بل بورڈ کی مد میں ہو، یا جو ہے وہ انڈر پاسز کی مد میں ہو، جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ تمام لاگو کیے جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کراچی شہر کے اندر جو پانی شارٹیج کی جو بات ہوتی ہے، اس کے منصوبے کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، نئی کینال جو ہے وہ تعمیر کی جائے گی، جبکہ جو پرانی کینال جو ہے ہب کینال جو ہے وہ اس کے لیے جو 20 کروڑ گیلن کی جو ہے وہ یومی انفراسٹرکچر میں جو ہے وہ قائم کی جائیں گی، ان کو جو ہے تزئین اور رائج کا کام کیا جائے گا، جو ہے وہ تعمیر کا کام کیا جائے گا۔ پھر مطلب کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا تھا بجٹ پیش کرنے سے پہلے جی کہ اپنی تجاویز ہیں، جبکہ جو ہے وہ آج ایوان میں جو منظر دیکھنے کو ملا ہے اس کے اندر یہ کہنا کہ جو ہے وہ ہماری تجاویز شامل نہیں کی گئی ہیں یا ہم سے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا گیا یا ہم سے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بات چیت نہیں کی گئی ہے، یہ سراسر بے بنیاد بات ہے۔ جبکہ جو ہے وہ اس کے قبل جو ہے وہ تمام چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، تمام لوگوں کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ بجٹ کے اندر جو ان کی تجاویز ہیں وہ جو ہے وہ دی جائے تاکہ جو ہے وہ ان کو بجٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ جبکہ جو ہے وہ بیرسٹر مرتضی عباس ہیں میئر کراچی، ان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ شکریہ ادا کیا گیا کہ جو ہے وہ منصوبے کے لیے جو ہے وہ خصوصی دلچسپی لی اور ان کی جو ہے وہ منظوری کے لیے جو کام کیے گئے۔ جبکہ جو ہے وہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز کی تعمیر کی تیسری منزل کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ نئی مشینری، نئے آلات پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ لائے جائیں گے۔ اچھا ایک اور معاملہ ہے کہ طارق جب ان تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر اپوزیشن جو ہے اس نے کیوں احتجاج کیا اور اس کے اوپر ہنگامہ رائی کیوں دیکھنے میں ملی؟ ایک مچھلی بازار کا ایوان جو ہے وہ منظر پیش کرنے لگا، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں وہ بھی بتائیے گا، ساتھ میں ہم کوشش کریں گے کہ جماعت اسلامی کے جو سیف الدین صاحب ہیں ان سے کوئی بھی ہم لائن پہ لیں۔ علی صاحب بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ جماعت اسلامی یا اپوزیشن ارکان کے یہ تک کسی بھی تجاویز کے اندر جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، یہ من پسند جو ہے وہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ بجٹ بنایا گیا ہے۔ جبکہ جو ہے وہ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے ہمارے ٹاؤن چیئرمین سے ان کو جو ہے وہ اسکیمز دی گئی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام نہیں کرائے جا رہے، جبکہ جو ہے میئر کراچی اپنی من پسند جگہوں پہ اور من پسند جو ہے وہ ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ کام کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ جو ہے وہ مختلف جو جہاں سے جو ہے دوسری جماعتوں کے چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر میئر کراچی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی ذاتی جو ہے وہ اپنی ذاتی یوزی کے لیے کوئی نئی اسکیم نہیں لے کر آیا ہوں، بلکہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو سب کو جو ہے وہ ساتھ مشترکہ لے کے جو میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جو بھی اپوزیشن میں لوگ ہیں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ باقی اراکین ہوں، ان سب کو جو ہے وہ کراچی شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے جو میں پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے اور کراچی کی تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ طارق کاظمی ہمیں احوال بتا رہے تھے آج کے اجلاس کا، اور ساتھ ساتھ تمام بجٹس کے حوالے سے بالخصوص جو چیزیں ہیں جو رکھی گئی ہیں جس کے اندر امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ جی بہتری آ سکتی ہے یا بہتری کی طرف شہر کو لے کر جایا جا سکتا ہے، وہ بات کی ہے۔ ہم چاہیں گے اپنی ٹیم سے کہ سیف الدین صاحب جماعت اسلامی کے لیڈ کر رہے ہیں، اپوزیشن کا ایک کردار ہے وہ ایوان میں دیکھا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کے ٹیکسیشن کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت بڑی تواناواز دکھائی دیتی ہے ایوان کے اندر، ساتھ میں مختلف ایشوز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا کھل کے بات کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو تاکہ ہم ان سے بھی پوچھ سکیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں، آج بجٹ اجلاس میں اتنی جو صورتحال ہے وہ ایک بالکل ایک مچھلی بازار کی صورت کیوں اختیار کر گئی، کیوں اتنے نعرے بازی کی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ سیف الدین صاحب سے جو ہے وہ رابطہ ہو سکے تاکہ یہ صورتحال اس وقت بجٹ اجلاس کی، ناظرین یہ وہ ایوان ہے جس ایوان کے اندر ایک عام آدمی، میرے آپ جیسے بہت سارے ہزاروں جو اس شہر کے اندر بستے ہیں، ان کی گلی محلے، ان کی شارعیں، ان کے کھیل کے میدان، ان کے دیگر جو بلدیاتی معاملات ہیں وہ کس طرح حل ہوں گے، ان لوگوں نے حل کرنے ہیں، اس ایوان میں حل کرنے ہیں۔ اس ایوان کے اندر وہی لوگ موجود ہیں جو جن کو منتخب کر کے وہاں پر پہنچایا گیا ہے عوام نے بلدیاتی الیکشن کے
کے دوران تھرڈ لیئر آف گورنمنٹ جو ہے وہ ادھر اسی لیے مقبول ترین سمجھی جاتی ہے، مگر ایک طرف خود اکثر و بیشتر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کبھی اختیارات کا جو ہے وہ رونا رویا جاتا ہے، کبھی جو ہے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وسائل کی کمی ہے، یا آخر کیسے اس صورتحال کے اندر کہ جہاں بات کی جاتی ہے کہ جی کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کو پالتا ہے مگر وہ خود کیوں نہیں پل پا رہا. یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو آج اجلاس کے اندر ایک شور شرابہ احتجاج کی صورت دیکھی گئی ہے اس کے اوپر بھی سیف الدین صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آج کیوں اتنا غصہ دیکھا گیا، احتجاج کی صورتحال دیکھی گئی، کیا وجوہات ہے؟ آغاز آپ سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم تو احتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے، سنجیدہ حصہ لینا چاہتے تھے بجٹ میں، لیکن ہوا یہ کہ جو پارلیمانی روایات ہیں کہ بجٹ اجلاس سے پہلے جو بھی پارلیمانی گروپس ہیں ان سے میٹنگ کی جاتی ہے، ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اراکین کونسل سے تجاویز دی جاتی ہیں. اچھا ان میں سے انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں کی. انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ مجھے بلایا تو میں نے ان سے جا کر یہ بات کہی. میں نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے پارلیمانی لیڈرز کو نہیں بلایا، اپوزیشن کے ارکان سے یا اپنے ارکان سے بھی ایون آپ نے کوئی تجاویز نہیں لی، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ان کو میں نے بتایا، ان کو پتہ نہیں تھا غالباً کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس طرح کی کسی اس ادارے کے وہ بنے میئر. تو میں نے کہا نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں اور باقی زمانوں میں بھی ہمیشہ تمام جو لیڈرز ہیں وہ مل کر بجٹ کی تیاری کرتے تھے اور ارکان سے ہم تجاویز دیتے تھے. تو بار کے ان کی جو عادت ہے وہ چونکہ ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں کراچی کے ایم سی کے، تو وہ اسی طرح کے ایم سی کو چلانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے نہیں لی، پھر انہوں نے کچھ ہیڈ لائنز مجھے بجٹ کی پڑھ کے سنائی کہ یہ چیزیں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اجلاس کیسے چلائیں. میں نے کہا میں یہ جو بھی چیزیں ہیں میں اپنے جو بھی اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر جب جو چیز طے ہوگی پھر ہم بات کر لیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب ان کے سامنے میں نے رکھی تو ان سب نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ ابھی 4 دن باقی ہیں لیکن نہ تو یہ پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بلا رہے ہیں نہ پہلے بلایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ لے کر آئے ہیں وہ کراچی دشمن بجٹ ہے. اس بجٹ کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے کراچی کی تعمیر. سیف الدین صاحب جو اجلاس میں چیزیں سامنے آئی ہیں، جو پریس کانفرنس میں چیزیں سامنے آئی ہیں، میئر مرتضی باب صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی ماضی میں اختیارات اور وسائل کا ہمیشہ رونا رویا جاتا رہا ہے، اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر آئے جائے، مگر جو اپوزیشن ارکان ہیں وہ کرنے نہیں دیتے، وہ چاہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی رہے. آپ یہ دیکھیے کہ کراچی اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے. کراچی پہ ہی مزید آپ ٹیکس لگانے چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایم یو سی ٹی مسلط کر دیا، آپ نے گاڑیوں پر ٹول ٹیکس لگا دیا کراچی کے اندر. تو اس کی ہم مخالفت تو کریں گے نا. اور حوالے کس ہیلو جی سیف الدین صاحب مجھے پوری آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیے. جی اور حوالے کس کے کیا ہے کہ الیکٹرک کے حوالے کیا ہے آپ نے جمع کرنے کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے یہ کہا کہ آلریڈی کراچی کے پاس بے تحاشا پیسہ موجود ہے جو آپ نے قرض لیے. آپ نے کلک کو 70 ارب روپے قرض دلوا رکھے ہیں کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے. آپ نے واٹر بورڈ کو 1.6 بلین یعنی کھربوں روپے قرضہ دلوایا ہے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے. تو بھائی یہ پیسہ خرچ کیجئے نا. لیکن اس پیسے کو خرچ کرنے ایک معاملہ ہے، کراچی جیسے بڑے شہر کو چلانے کے لیے کتنی سالانہ جو ہے وہ رقم ہونی چاہیے بلدیہ کے قومی اس خزانے کے اندر؟ بلدیہ کے خزانے میں دیکھیے، بلدیہ کے خزانے میں رقم کہاں سے آئے گی؟ بلدیہ کے خزانے میں رقم وہاں سے آئے گی یا تو جو بلدیہ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی آمدنی ہو. لیکن بلدیہ کے سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو تو سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا ہے. ماسٹر پلان اتھارٹی سندھ حکومت نے قبضہ کر لی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلدیہ اس نے اپنے سندھ حکومت نے قبضہ کر لی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا، واٹر بورڈ سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا، تمام بلدیاتی اداروں پر سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا. یہاں تک کہ کراچی کی جو کے ایم سی ہے اس کی میئرشپ پہ بھی قبضہ کر لیا. بھائی اب جب سب چیز پر آپ کا قرضہ ہے تو خرچ بھی تو کریں. آپ خرچ نہیں کر رہے، آپ مزید پیسہ کراچی والوں تک کھینچنا چاہ رہے ہیں. کراچی جو پہلے ہی پس رہا ہے، جس کا خون چوسا جا رہا ہے، اس سے آپ اور پیسہ نکالنا چاہ رہے ہیں. اور کوئی بجٹ میں کوئی ایک ترقیاتی کوئی پروگرام نہیں رکھا گیا. آپ نے لمسم کچھ رقومات رکھ دی ہیں. کراچی کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام آپ نے نہیں دکھایا.
कराची के बड़े इदारे उसके लिए कोई आपने नहीं, अस्पतालों के लिए कुछ नहीं रखा आपने। भाई किस तरह का बजट है ये? वो कोई कहते बजट रहे थोड़ी कि है ये। कब्रिस्तानों के लिए जो है फेज 1 मुकम्मल कर लिया गया है, साथ साथ जो लियारी एक्सप्रेस वे को भी उन्होंने कनेक्ट करके बताया ना कि ये काम चल रहा है। फिर पुलों के हवाले से जो तज़ीन और आइश का जो मामला है वो भी तो चल तो रहा है, और डैम से देखिए- नई केनाल, हब डैम से नई केनाल जो है वो तामीर करवाई तो गई है। देखिए ज़बानी कलामी बातों से कुछ थोड़ी होता है। अच्छा। बजट के अंदर जो रकूमात रखी गई हैं, जो मद्दात हैं, उनको आप देखिए। इन्होंने जो मद्दात रखी हैं वो इस तरह रखी हैं कि जिसमें लमसम पैसे रखे गए हैं। लमसम पैसों से काम नहीं होता, इस आपका विजन नजर आना चाहिए। कराची को बनाने के लिए आपका विजन क्या है? अच्छा आपका कोई विजन ही नहीं है। सैफुद्दीन साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप मामला ये है कि एक चीज़ों को, कानून की चीज़ों को भी बेहतर अंदाज में समझते हैं, बाय प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, वो लॉयर हैं, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि क्या तरीका, वे आउट क्या होगा? मतलब अगर इतने बड़े शहर को चलाने के लिए रकम की ज़रूरत है, ठीक है जी, के इलेक्ट्रिक से नहीं लें, ठीक है जी, कोई और आपके जो इदारे हैं वो भी उस तरह टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे, तो फिर क्या तरीके हो, ऐसा कौन सा तरीका आजमाएं कि कम से कम ये शहरी देख सके कि उनकी जो सड़कें हैं वो बेहतर हो सकें, जो अब तक डोमेन में आ रही हैं बल्दिया के, कम से कम वो इदारे बेहतर अंदाज में काम करते दिखाई दें। देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ, इन्होंने जो MUCT लगाया उसमें पहले इन्होंने ये हर जगह फरमाया कि 4 अरब रुपए हम कमाएंगे। अब बजट में सिर्फ 2 अरब रुपए दिखाए गए हैं। इसी तरीके से जो इनकी आमदनी है उसको जो इन्होंने ये चार्ज पार्किंग है, आप सोचिए चार्ज पार्किंग पर सिर्फ 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से आमदनी आ रही है। मतलब जो आमदनी दिखाई गई है, जो आमदनी के आपके जरिए है, वो तो वहां से तो आमदनी आ नहीं रही। दूसरे मैंने आपको ये बताया कि जो आमदनी ये लेनी चाह रहे हैं, जिसको ये आमदनी कह रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है ना। 2-3 अरब रुपए की आमदनी टोटल दिखा रहे हैं ये। भाई आमदनी तो सारी सिंध गवर्नमेंट लेके जा रही है। आपकी सिंध गवर्नमेंट है, उससे लीजिए ना आप पैसे। मोटर व्हीकल टैक्स लीजिए आप। मोटर व्हीकल टैक्स क्यों सिंध गवर्नमेंट जमा कर रही है? उसको हमें मिलना चाहिए। और ये मैंने जो आपको बताया क्लिक के पैसे, मैंने जो आपको बताया कि इनके पैसे, ये अरबों खरबों रुपये है ना कराची की डेवलपमेंट के लिए। इनको इस्तेमाल कीजिए आप। मजीद टैक्स क्यों लगा रहे हैं आप? लेकिन उसमें से आप पैसे खा रहे हैं, बुरी तरीके से आप निचोड़ रहे हैं उन पैसों को। अब सैफुद्दीन साहब, बजट भी एलोकेट हो गया कि इलेक्ट्रिक के मामले के हवाले से भी चीज़ें उस तरह अब हो रही होंगी, तो फिर अब मामला कहाँ देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए, सूरत हाल तो ये बनेगी कि इनके हाथों में जब तक कराची शहर है, पीपल्स पार्टी के हाथ में हो, MQM के हाथ में हो या इन लोगों के, ये कराची तरक्की कर ही नहीं सकता। कराची को इन्होंने सिर्फ दूध देने वाली गाय समझ लिया है। सर, अवाम ने वोट दिया है तो ये मेयर बने, अवाम ने वोट दिया है तो फिर लोग आए ना। मतलब कहाँ अवाम ने वोट दिया है? ये तो पीपल्स पार्टी कराची की तीसरे नंबर की पार्टी है। कराची में तो पीपल्स पार्टी को इतने कम वोट मिले हैं। नंबर 1 वोट मिले जमात इस्लामी को, नंबर 2 वोट मिले PTI को, और नंबर 3 पे वोट मिले पीपल्स पार्टी को। इन्होंने तो जबरदस्ती जालसाजी करके यूनियन कमेटियों के रिजल्ट तब्दील करके और PTI के अरकान को ऐवान में न आने देकर मेयर बने। ये इनका केस अब तक हाई कोर्ट के अंदर है और ये सिर्फ स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं। जिस दिन भी फैसला हो गया चले जाएंगे और दोबारा इंतखाब होगा तो ये मेयर नहीं बनने पाएंगे। देखिए ना, मेयर भी तो ये जालसाजी से बने हैं ना कराची के। ये कोई जायज मेयर थोड़ी है कराची के। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यही सूरत हाल रहती है और लेट्स सपोज के सैफुद्दीन साहब मेयर बन गए, तो क्या आप चला सकते हैं इसी इतने बड़े शहर को? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल चला सकते हैं और इनसे 100 गुना बेहतर चला सकते हैं। कैसे एक वे आउट होता है ना प्रैक्टिकल के, भाई मेरे पास ये सोल्यूशन है, मैं टैक्स नहीं लूंगा मगर रकम जो चाहिए, मतलब इस शहर को चलाने के लिए सर सैफुद्दीन साहब एक ऐसी रकम तो चाहिए ना कि इतना बड़ा शहर है, उसके लिए वो रकम का बंदोबस्त कैसे होगा? कि हुकूमत सिंध ने आइन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम इदारों पे कब्जा किया हुआ है। देखिए, जरूरत इस बात की है कि वो इदारे कराची के पास वापस आए। अगर मास्टर प्लान अथॉरिटी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची को वापस मिल जाती है, KDA वापस मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ी रकम आपको मिल जाएगी ना। मिलेगी सैफुद्दीन साहब, ये प्रैक्टिकल अप्रोच अगर रखें तो ये तो कौन फैसला करेगा? फिर जो अक्सरियत जिसकी ऐवान में होगी उसके वोट्स काउंट होने के बाद पॉलिसी बनेगी ना सर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में भी है, पीपल्स पार्टी का मेयर इस वक्त कराची के अंदर भी है। फैसला तो यही करेंगे ना, फैसला जमात इस्लामी थोड़ी करेगी। भाई फैसला ये करे, कराची के सारे इदारे कब्जे में करके उसकी सारी आमदनी लेके, जब हम उनसे मौकिफ लेते हैं ना सैफुद्दीन साहब, पता है क्या, जब मौकिफ देते हो कहते हैं जनाब मेयर कराची को वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी तो बना दिया है ना हमने, दे तो दिए हैं इनको सारे इख्तियारात। उसकी आमदनी लेकिन कहाँ जा रही है? उसकी आमदनी थोड़ी KMC के पास आ रही है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چیئرمین بن گئے ہیں تو اس کے پاس جو خربوں روپیہ 1.6 بلین روپیز جو ڈالر قرضہ لیا ہے 1.6 بلین ڈالر تو وہ خرچ کرے نا کراچی میں. کہاں خرچ ہو رہا ہے وہ کراچی میں؟ 25 دیکھیے ابھی اس سال جو 2025 آئے گا 10 کروڑ ڈالر اچھا جو وہ سیف کہتے الدین ہیں بھائی خرچ کر اب مجھے چکے ایک ہوں بات گے. بتائیں، سیف الدین بھائی مجھے ایک بات بتائیں، اگر کے الیکٹرک سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے کتنی ہو جائے گی؟ ایک اندازہ مجھے تھوڑا سا آپ سے جاننا انہوں ہے نے کہ 2 ارب روپے رکھے ہیں، انہوں نے 2 ارب. 2 ارب روپے سال کے ہو جائیں گے، تو یہ 2 ارب میں کچھ تو کام بہتر ہو سکے گا. آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مس یوز ہو جائے گا؟ دیکھیے مس یوز ہونے کا سوال بعد میں آئے گا. پہلے تو جو معاہدہ ہے اس 2 ارب میں سے وہ کہتے ہیں آدھے تو ان کے بقائے جات میں چلے جائیں گے، 1 ارب رہ گئے. پھر 7.5% وہ کہتے ہیں کہ اس کے سروس چارجز ہوں گے. تو آپ پیسہ بچا کتنا؟ یہ تو عوام دیکھیے. دوسری بات کے الیکٹرک کے اوپر جو ہمارے ڈیوز ہیں، کے ایم سی کے ڈیوز ہیں 1 ارب 85 کروڑ روپے ان کے اپنے بجٹ میں لکھا ہوتا ہے. آج تک وہ وصول نہیں کیے. یہ صرف دیکھیے کہ الیکٹرک کو فائدہ پہنچانے کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے، اس کا کراچی کے شہریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری مطلب ساری پارٹیاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے الیکٹرک کے بھی ٹیکسیشن دینے کے بعد شہر کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آئے گی؟ بالکل بھی نہیں آئے گی. ٹھیک اب ہے، تک نہیں آئی. پورا سال گزر گیا، مجھے بتائیے کیا بہتری آئی؟ ٹھیک ہے، بدتری آئی ہے. ٹھیک ہے جناب. بدتری کی صورتحال ہے. خربوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ ہونے کے باوجود کراچی کی صفائی دیکھیے، کراچی کی سڑکیں دیکھیے، جو کام بھی کے ایم سی کے کرنے کے کوئی بھی نہیں کر رہے. بہت شکریہ سیف الدین صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ہیں، اور جو ہے اپوزیشن کا کردار بلدیہ عظم کراچی کے ایوان میں جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. احتجاج بھی ہوا. صورتحال ہے کہ طارق کاظمی ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا اوور آل سچویشن رہی. مرتضی وہاب صاحب نے کیا بات کی. کچھ بہتری کی چیزیں جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی ٹیکسیشن آئے، اور کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ درست بھی بات ہے کہ جب کچھ بھی کر لیں کسی بھی طرح آئے گا تو ہوگا کام. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کے الیکٹرک کے تھرو میرے پاس آتا ہے تو میں کچھ اس لیول پہ ہوں گا، کچھ شہر کے لیے بہتر کر سکوں. خیر شہری یقینی طور پہ دیکھیں گے یہ بھی اس شہر کے لوگوں سے اگر ٹیکس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اب شہر میں کام ہوتا کب دکھے گا، یہ اس پہ ذرا نظر جو ہے شہری یقینی طور پہ رکھیں گے. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم حاضر ہوں گے اور ایک اہم سٹوری ہے، کچھ پرسرار اموات ہوئی شہر کے اندر، کیسے ہو گئی اس کے اوپر بات کریں گے.